اللہ تعالیٰ نے ابتدائی معیاروں سے لے کر انتہائی معیاروں تک کی مثالیں ہمارے سامنے پیش فرما کر پھر یہ حکم دیا ہے ہمیں کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ یہ انتہائی معیار ہے۔ اس انتہائی معیار کے حصول کے لیے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں اسماعیل پیدا ہوئے، جنہوں نے خدا تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں اور جانوں کے نذرانے پیش کیے، وفا اور صبر کے نمونے دکھائے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صبر و وفا کی وجہ سے رضی اللہ عنہم کا اعزاز بخشا۔ بس آج مسیح محمدی کے غلاموں کا بھی یہی کام ہے کہ صبر و وفا کے پیکر بنتے چلے جائیں۔ اس سال جو 100 کے قریب قربانیاں عشق و وفا کے کھیتوں کو سینچنے کے لیے مسیح محمدی کے غلاموں نے دی ہیں، یہ یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم عشق و وفا کے میدان میں کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ بس اللہ ان قربانی کرنے والوں نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ میرے پاس جو خطوط اس اظہار کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم بھی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس گروہ میں ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ منہم من ینتظر، یعنی ان میں سے وہ بھی ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع ملے تو ہم ابھی اپنے عہد وفا کو سچا کر کے دکھائیں۔ بس یہ عید ان قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کہ عہد کی تجدید کی عید ہے۔ یہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس رنگ میں قربانی لینی ہے، لیکن اگر ہم عہد وفا نبھاتے ہوئے صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ تعلق جوڑے رکھیں گے، اپنے جو ہمارے قربانیاں کرنے والے پیارے ہیں ان کے نمونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرتے چلے جائیں گے، تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں گے۔ یہ تسلی بھی ہمیں خدا تعالیٰ نے ہی دی ہے کہ خالص ہو کر نیکیاں کرنے والوں کو خدا تعالیٰ جزا دیتا ہے۔ ہمارے قربانیاں کرنے والوں کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نوازا ہے کہ افریقہ کے دور دراز جنگلوں اور صحراؤں سے لے کر یورپ و امریکہ کے پررونق شہروں تک میں نہ صرف احمدیت کا پیغام پہنچا ہے بلکہ بیتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایک رپورٹ ایک ملک کی افریقہ کی دیکھ رہا تھا کہ جہاں پچھلے سال میں 1000 بیتیں ہوئی تھیں، ان چند مہینوں میں ان شہادتوں کے بعد وہاں 5000 کے قریب بیتیں ہو چکی ہیں۔ خطبے میں نعرہ نہیں۔ اسی طرح ایک مربی صاحب نے اپنے مبلغ نے ہمارے رپورٹ میں لکھا کہ ایک جگہ میں گیا تو وہاں سخت قحط کی صورت حال تھی اور فصلیں بھی ان کی تباہ ہو رہی تھیں۔ وہاں کے لوگ نماز استسقاء کے لیے باہر نکل رہے تھے، تو میں نے ان کے امام سے پوچھا کس طرح پڑھاؤ گے، اصل طریقہ تو یہ ہے، تو اس نے کہا کہ آپ ہی پڑھا دیں۔ غیر احمدی تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، اور یہ کہتے ہیں اس وقت میری کافیت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ابھی ان چند دنوں کی بات ہے جب لاہور کے شہید واقعہ ہوا ہے کہ 85-86 احمدیوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آج تو یہ نظارہ دکھا دے
کہ ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں یہاں ایک بڑی جماعت عطا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ عجیب نظارہ دکھایا کہ چمکتی دھوپ میں تھوڑی دیر کے بعد بادل آئے اور بارش ہوئی، اور اس گاؤں میں، اس علاقے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ احمدیوں کی دعا کی وجہ سے ہماری فصلوں پہ دکھار آیا ہے، اور وہاں 1000 سے اوپر بیتیں ہو گئیں۔ تو یہ نظارے ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اسی طرح عرب ملکوں سے بعض خطوط آ رہے ہیں، ان کی توجہ پیدا ہوئی۔ گھانا میں 2 مسلمان لیڈر جو ہیں انہوں نے بیعت کر لی، جو پہلے مخالفت میں پیش تھے۔ تو یہ ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، دلوں کو پھیر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کو قبول فرمایا، جس کے ظاہری نشان بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ احمدیت کوئی علاقائی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام کی حقیقی تصویر ہے، اور اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جس کے دنیا میں غالب آنے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بس کیا پاکستان یا چند مسلمان ممالک کی مخالفت سے اس عالمگیر پیغام کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ مخالفین کی بھول ہے، بلکہ مسلمان ملکوں میں بھی احمدیت کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ یہاں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذات کا سوال نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس کو دنیا کی کوئی طاقت پورا ہونے سے نہیں روک سکتی۔ آج اس کرۂ ارض پر صرف ایک جماعت ہے جو مسیح محمدی کے غلاموں کی جماعت ہے، جو خدائی وعدہ اور تقدیر کا حصہ بن کر اسلام کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا فریضہ سے انجام دے رہی ہے۔ جو واقعات ہیں وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اسے چھوڑتا ہوں۔ بہرحال یہ صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جو یہ پیغام پہنچا رہی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور اس کے لیے احمدیوں کی جو قربانیاں ہیں وہ نئے سے نئے راستے دکھا رہی ہیں اور کھول رہی ہیں۔ بس یہ جاگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، یہ ذبح عظیم کا ادراک جو ہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، یہ آج مسیح محمدی کے غلاموں میں، ہر قوم کے احمدی مسلمانوں میں ایک نشان کے ساتھ ظاہر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے احمدی ہیں یا ہندوستان کے احمدی ہیں یا بنگلہ دیش کے یا انڈونیشیا کے یا کسی افریقن ملک کے یا عرب ملک کے، اپنی قربانیوں کے معیار پر غور کرنے لگ گئے ہیں تاکہ اسلام اور احمدیت کا جھنڈا جل تر دنیا میں لہراتا دیکھیں۔ اللہ کرے کہ یہ عید ہمیں اپنے پیاروں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد دلاتی رہے، اور ہم اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے میں گاڑ کر پیار، محبت، صبر و وفا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کثرت سے دنیا میں نہ دیکھ لیں۔ اور جب یہ ہوگا تو یقیناً وہی ہماری قربانیوں کی قبولیت کی حقیقی عید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر